محمد علی صاحب، افتخار فردوس، بہت شکریہ. افتخار میں ذرا آپ سے شروع کروں گا. جو آپ لوگوں نے پھر یہ مانیٹرنگ کی رپورٹ بھی دی تھی کہ جماعت الاحرار سب گروپ آف تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے کلیم کی ہے رسپانسبلٹی. جماعت الاحرار گروپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیا ہے، کتنے بڑے ہیں، کیا سین ہے یہ؟ دیکھیں، جو ٹی ڈی پی کا کانگلومریٹ ہے، اس کے اندر جو دو بیسک بڑی اینٹیز ہیں، ایک اس کو حلقہ محسود کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ جماعت الاحرار ہے. حلقہ محسود جو محسود طالبان ہے، جو اس کے فاؤنڈرز جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں. لیکن یہ جماعت ٹی ڈی پی کی جو اوریجنل اسٹرینتھ ہے وہ بیسیکلی جماعت الاحرار ہے، جن کے پاس وہ ابیلٹی ہے کیونکہ ان کے سیکٹیرین آرگنائز ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشنز ہیں، جو صرف پنجاب میں نہیں بلکہ سندھ کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی ہے. تو اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، اگر جو جوڈیشل اٹیک ہوا تھا سن 2014 کے اندر یہاں پر اسلام آباد میں، جس میں 3 اٹیکرز تھے، 2 سوسائڈ بامرز تھے اور اس میں فیٹیلٹیز بھی تھی، وہ بھی جماعت الاحرار نے کلیم کیا تھا. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو دسمبر 2022 کے اندر اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس پر پولیس نے ایک گاڑی روکی تھی جسے ایک سوسائڈ بامر جو ہے وہ آیا تھا، اور وہ اللہ نے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بچت کی اور وہ ایشوز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح وہ ڈیمیجز ہونی چاہیے تھی. وہ بھی جماعت الاحرار نے جو ہے وہ کلیم کیا. لیکن جو جماعت الاحرار فیکشن ہے یہ بیسیکلی ٹی ٹی پی کے نیچے بھی کام کر رہا ہے اور ایک نیو آرگنائزیشن ہے جو القاعدہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اتحاد المجاہدین، اس کے نیچے بھی کام کر رہا ہے. اور ٹریڈیشنلی پاکستانی اسٹیٹ کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ یہ وہ فیکشن ہے جو بیسیکلی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ملوث جو ہے وہ پایا گیا ہے فنڈنگ کے تھرو اور ان کے آرگنائزیشنل نیٹ ورکس کے تھرو. تو ان پہ زیادہ شک جو ہے ہمیشہ ان کو رہا ہے کہ یہ وہ فیکشن ہے. اس لیے آپ نے اگر وہ مانیٹرنگ تو ہم نے ایک پارٹ دی ہے، پہلے ٹی ٹی پی نے اس کو ڈینائی کیا، پھر اتحاد المجاہدین نے ڈینائی کیا، اس کے بعد جب انہوں نے وہ پریشر دیکھا کہ کس قسم کا بلڈ اپ ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی جو ہے اس کو ڈینائی کر دیا. حالانکہ یہ جو کلیم ہے ان کے جو رسمی جو ایکچوئل چینلز ہیں اسے جو ہے وہ آ رہا ہے. تو اس کو دو طریقے سے آپ دیکھ لیں مالک صاحب. جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے یہ اس کا ایک نیکسٹ لیول ہے، کیونکہ آلریڈی اس ملک کے اندر جو فریکچرز ہیں پولیٹیکل، وہ یہ جو ایکچوئل نیریٹیوز ہیں، جو اسٹیٹ کا نیریٹیو ہے اس کو ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو اس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے اسٹیٹ کے نیریٹیو کو اور کنفیوژن مزید بڑھانے کے لیے اب اس پہ رسپانسبلٹی کلیم جو پہلے لی گئی تھی اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیا. وانا کیڈٹ کالج، اس میں کون سا فیکشن انوالوڈ؟ دیکھیں، جو ساؤتھ وزیرستان کا جو وانا ایریا ہے، ٹریڈیشنلی ہم دیکھتے تھے کہ جو وزیر طالبان تھے یہ ان کا ابورٹ تھا، لیکن ان کو اسٹیٹ نے کمپلیٹ طور پر جو ہے اوبلیٹریٹ کر دیا. 2021 کے بعد جتنے بھی ہم طالبان کے فیکشنز پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، نہ ان کی جیوگرافیز جو ہے وہ ہیں جو پہلے ہوتی تھی، نہ ان کی آپریشنز اس طرح. ہم وہ ایک جیلڈ قسم کا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں. جو وانا کے اندر اس ٹائم پر کیڈٹ کالج کے اندر اٹیک ہے وہ ری برانڈ ہو کے، کیونکہ اب جب ٹرکی کے اندر بات چیت شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا تقریباً 6 نئے گروپس نام انہوں نے جو ہے وہ بدل دیے. اچھا، لیکن وہ بیسیکلی حافظ گل بہادر لنکڈ گروپس ہیں جنہوں نے وہ اٹیک نام اس لیے بدل دیے کہ کہیں اگر ریٹرن کانٹریکٹ کرنا پڑے تو پھر وہ اس کے اوپر وہ ایگزیکٹلی. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، نہ ہو. یہ پہلی بار نہیں ہوا جب 2000 مجھے آج ایک بات یاد ہے کہ 90s میں اس دن کابل میں تھا جب مجاہدین گئے پہلی دفعہ، تو ہماری ایک ملاقات ہوئی امر شاہ مسعود صاحب سے. ملے تو ان کو 4-6 دفعہ ملاقات، جس کو کہتے ہیں 10-15 منٹ کی گفتگو. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ تم اپنے لوگوں کو جا کے پوچھو، کیونکہ لٹرل میں پیرافریز کر رہا ہوں، کہ اپنے جا کے لوگوں سے پوچھو کہ وہ افغانستان کو پشتونستان کیوں سمجھتے ہیں. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف پختون ہے اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں ان کو دشمن بنا لیا، ہم تمہارے دشمن نہیں، ہم ان کے دشمن ہیں. مجھے اس سے ایک چیز یاد آئی ہے. اب جب بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ سے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ یو آر اے پشتون، تو اس لیے یو آر دا بیسٹ گائے فار دس تھنگ. کیا ہم ان کو پشتون سمجھ کے ان سے ہمارا کمیونیکیشن غلط ہو رہا ہے کہ ہم ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں ادھر سے بھی پشتون ہے، ادھر سے بھی پشتون ہے؟ کیا یہ پشتون مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، کہ یہ کوئی اور ہی مائنڈ سیٹ ہے جس کا پشتون صرف ایک زبان ہے لیکن نہ کیریکٹر ہے نہ کچھ ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، اور ہم جب آپس میں بیٹھتے بھی ہیں سارے کولیگز جو یہ سبجیکٹ کور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغان طالبان پاور میں آئے تو انہوں نے ایک ریلیجس کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا. 2023 کے بعد ہم کنسسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لیوریج پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس کو پشتون نیشنلزم کی طرف جو ہے وہ لے گئے ہیں.
اور اب اس کے کانٹرز جو ہے بالکل سامنے نظر آتے ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جب ہم استنبول میں اور قطر کے اندر جب ہم بات کر رہے تھے دوحہ میں, تو جو افغان طالبان کا موقف تھا, آپ ان سے ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں, وہ آپ سے انٹرنیشنل بارڈر اور ڈیورنٹ لائن کی بات کر رہے ہیں. مطلب کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, جو ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ تو آپ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے, بیکاز پاکستان کنسیڈرز دیٹ نو ایشو, نو برینر کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوگی. اور ہم یہ کنسسٹنٹ پیٹرن دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر آپ ابھی بھی سینٹیمنٹس جو ہے وہ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک, ایکس, ساری چیزیں, جو افغان ڈائسپورا ہے وہ افغان طالبان کو بطور حکومت تو نہیں مانتی, لیکن جب اینٹی پاکستان سٹینس آ جاتا ہے تو ان کے لمبے لمبے بیان جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. عرض یہ ہے مالک صاحب کہ جو اس ٹائم پہ سچویشن افغانستان کے اندر بن رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ جو ڈپلومیسی کی جو ہے علی صاحب بات کر رہے تھے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ یہ ایک ایسا گرے ایریا ہے جو اب میپ کے اوپر جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے. اور اسی طرح ان کا ری ایکشن بھی جو ہے وہ اسی طرح اسٹرانگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے 2-3 پہلوات ہیں اور ایک تفصیلی بحث بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان سمپلسٹک ٹرم مجھے نہیں لگتا کہ افغان طالبان اپنے موقف سے جو ہے وہ ہٹیں گے. اور اس کے بیشتر ریزن ہے, لیکن ایک سادہ سا ریزن اس کا یہ ہے کہ ان کے لیے جو پشتون ہیں, کیونکہ دے کنسیڈر جو ٹی ٹی پی کے فیکشنز ہیں اور باقی سارے ہیں, یہ تو ان کا جو ہے وہ تھا جس کو ہم وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں, دس از دیئر اسٹریٹجک ڈیپتھ, وہ کبھی بھی یہ لوز نہیں کرنا چاہیں گے. تو یہاں پہ جو بات ہوتی جی ادھر بھی پشتون ہے ادھر بھی پشتون ہے, ہم بھائی بھائی ہیں, تو وہ تو ایک ڈیفیٹڈ آرگومنٹ ہے, بیکاز ہم اسی کے اوپر چلتے نظر آ رہے ہیں. یہ بات اگر آپ 2021-22 تک اپنی پالیسی میں لے جاتے تو شاید اس کی کوئی آپ کو آج گینز مل سکتے تھے. ابھی اس کا وقت چلا گیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس ریلیشن شپ کے اندر کوئی ریسیٹ ہو سکتا ہے. یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑی اسٹانشنگ بات ہوگی, اور پاکستان کو واقعی میں گھٹنے ٹیکنے ہوں گے اگر تو وہ جا کے اس ریلیشن شپ کو ریسیٹ. تو یہ جو کل جرگہ ہو رہا ہے کے پی کے اندر بھی ہو رہا ہے, گورنمنٹ نے کال کیا, پولیٹیکل پارٹیز کا, دوسرے لوگوں کا, اس کا کوئی فائدہ یا کوئی ویلیو ہے؟ دیکھیں مالک صاحب, کے پی کی جو گورننس سسٹم ہے, انفارچونیٹلی وہ ابھی تک سسٹمز کے اوپر اتر کے آیا نہیں ہے. وہاں پر ابھی بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ بیوروکریسی کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو یا پولیس کا طریقہ کار ہو, اس کو کہتے ہیں حجرہ جماعت, وچ از بیسیکلی حجرہ اور مسجد کے اندر جس طرح کی بحث ہوتی ہے, یہ ساری گورننس کا نظام ادھر ابھی بھی ایسے ہی جو ہے وہ چلتا ہے. انفارچونیٹلی وہ ابھی تک اتنا میچور نہیں ہوا کہ وہ سسٹمز کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. تو جب بھی وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے, آپریشنز کی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے آپ کو وہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو عادی اس طرح رکھا ہوا ہے. اگر تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی جس طرح باقی پاکستان کے اندر ہے, سندھ کے اندر ہے, لاہور کے اندر ہے, تو پھر ان لوگوں کی مینٹالٹی بدلی ہوتی, وہ سسٹمز کے اوپر اور نیشنل کاز کو دیکھتے. آپ نے ان کے جو انڈیویجول سٹیکس ہے ان کو برتری دی ہوئی ہے, اور جو نیشنل کاز ہے اس کی برتری. افتخار, کیا بحث ہو سکتی کہ پہلا سیز فائر غلطی تھی کہ نہیں تھی؟ اب لیکن ٹھیک ہے, آپ کے دونوں وار فرنٹس, آپ کے انڈیا بھی پورا گرم کیا ہوا سارا معاملہ, چھوڑ دیں اس بات کو کہ پہلا سیز فائر غلط ہے یا ٹھیک تھا. کیا سیز فائر کنٹینیو کرنا پاکستان کی غلطی ہوگی, جو اس سائڈ پہ مائنڈ سیٹ ہے اس کو دماغ میں رکھ کے؟ دیکھیں, جو ثالثین ہیں اور میری سارے سٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ بات ہوئی, اور میں آپ کو یہ بات کافی کریڈیبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان افغانستان کی جو سرحد کے اوپر جنگ ہے, وہ اس کو صرف پاکستان اور افغانستان کی جنگ کی نظر سے نہیں دیکھتے, بلکہ جو انٹرمیڈیریز ہیں وہ پاکستان افغانستان بارڈر کو مینا ریجن کی نظر سے دیکھتے ہیں, وچ از مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ. جتنا پاکستان کا لیوریج جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتا جائے گا, اتنا ہی اس بارڈر پر آپ کو کشیدگی جو ہے وہ مزید نظر آتی جائے گی. لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ آرگیومنٹ واز کہ کائنیٹک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کائنیٹکس ساری اسٹریٹجی کا ایک حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. میں باقی پروسیسز نہیں دیکھ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہے وہ باقی پروسیسز جس کے اندر میں کہہ سکوں کہ آج اگر آپ کائنیٹک ایکشن کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے. لائک اٹس جسٹ لائک اے ڈاگ رننگ آفٹر بگ بس, اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں بھونکتا ہوا اس کے پیچھے جاؤں اور اگر پکڑ لوں گا تو اس بس کے ساتھ کروں گا کیا, سو اٹ از ایکچولی دی سچویشن ایسی جو ہے وہ بنتی ہوئی جا رہی ہے اس ٹائم پر کہ عوام کے اندر جو ہے اتنا غصہ آ گیا ہے. لیکن ہر چیز کا ایک سٹارٹنگ پروسیس ہوتا ہے. سب شروع میں کہہ رہے تھے, علی صاحب اگری کر رہے تھے کہ دوسرے پروسیسز میں تبھی موومنٹ ہوگی جب ایک پاور امبیلنس نظر آئے گا, اور وہ پاور امبیلنس آپ کا دو چیزیں افورڈیبل بنائیں گے. آپ کی کائنیٹک پاور ہے اور آپ کا ٹریڈ جو آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں.
کیا آپ کو اس وقت ایک پریشان کن امبیلنس نظر آ رہا ہے جہاں سے وہاں پہ کوئی مینٹالٹی میں تبدیلی آئے؟ مجھے تو وہاں کی مینٹالٹی میں کوئی چینج نظر نہیں آتا. ایٹ لیسٹ جو رولنگ ایلیٹ ہے افغانستان کے اندر اس ٹائم پر جس وہ طالبان ہیں ان کی مینٹالٹی میں مجھے کوئی چینج نظر نہیں آتا. یس یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو اینٹیز افغانستان کے اندر ہے, ایک ان کی لوکل پاپولس ہے اور ان کو اینٹی پاکستانزم کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے یا یہ بیانیہ اپنے ملک میں جو ہے لے کر آتے ہوئے وہ ان کو پاپولر سپورٹ جو ہے وہ مل رہی ہے, ڈائسپورا سے بھی مل رہی ہے, لوکلی بھی مل رہی ہے. لیکن ہم جو کر رہے ہیں ہمارا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا انڈیفائنڈ نظر آ رہا ہے اس ٹائم پر. کوشش ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ کوشش نہیں ہے, ملٹیپل پرونگز اس کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, لیکن واٹ وی ایکچولی نیڈ ٹو ڈو ایٹ دس پوائنٹ از, کیونکہ افغانستان جو اس ٹائم پر طالبان حکومت جو رجیم ہے وہاں پر جس کی بیسز ہے وہ تو صرف پاکستان کے کہنے پر تو نہیں آیا, تو یو نیڈ دا ڈپلومیٹک پش فار دیٹ. مجھے وہ جو ایک انتھوزیاسٹک یا ایک روبسٹ ڈپلومیسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی. بیانات بہت سارے ہیں, وہ موومنٹ اس کے پیچھے جب ہم ایک وار ہے ایک ملک کے ساتھ تو کولیٹرل ڈیمیج ڈز اٹ میٹر؟ آئی تھنک کہ اس ریلیشن شپ میں اٹ ول میٹر, کیونکہ افغانستان کے ساتھ آپ کے ایک تو طالبان کی گورننس سسٹم ہے, میں نہیں دیکھتا کہ وہ زیادہ وقت تک جو ہے وہ رہے گی. افغانستان ایک فلکس میں جو ہے وہ رہتا ہے. جو بھی ہم ایکشن لیں یہ سوچیں کہ یہ 10 ایئرز پلان کے تحت جو ہے وہ ہونا چاہیے. امیڈیٹ چیزیں شاید پرابلمٹک نظر آئے, کائنیٹکس اس کا حصہ ہو سکتا ہے. ہاں, اور میں اس بات سے اگری کرتا ہوں, اگر تو آپ کے پاس ایکچوئل انٹیلیجنس ہے تو پھر اسٹرائک کرنی چاہیے, ورنہ کولیٹرل جو ہے وہ نقصان دہ ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.